السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کی ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہر شخص اپنی بوئی کھیتی خود کاٹتا ہے۔ شہباز کھگا بھی اپنی کھیتی کاٹ رہے ہیں۔ اب پھانسی کی سزا سے تو جو بویا ہے وہ نہیں کاٹ سکتے تھے، اس لیے انہیں عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ صحافی کو جواب دیتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ رمیز کھگا نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کا اکیلے کا فالٹ نہیں تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ شہباز کھگا تھا۔ اس کا انجام بھی تو دیکھنا ہے۔ جوان بیٹے کی موت تو پہلے ہی انہیں ختم کر چکی ہے، پرسوچ انداز میں کہتا اور رمیز کے بارے میں سوچ کر لب دبا گیا تھا۔ اگرچہ اس دن رمیز کھگا نے خود کو مارنا تھا تو اس نے گولی کا رخ آپ کی طرف کیوں کیا تھا؟ سفیر، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت غلط کیا، تمہارے ساتھ ہو سکے تو معاف کر دینا مجھے۔ گولی چلنے کی آواز پر جہاں سب سمجھے تھے گولی سفیر کو لگی تھی، وہیں نایاب بھی بے حال ہوئی تھی، مگر سفیر کو بالکل ٹھیک دیکھتی وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ جب آخری سانسیں بھرتے رمیز نے بمشکل ہاتھ جوڑتے سفیر سے معافی مانگی تھی۔ گڈ کوسچن۔ وہ فقط ہم سے دور ہونا چاہتا تھا اور رمیز کھگا مزید اس دنیا میں رہ نہیں سکتا تھا، یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ اگر اس دن وہ نہ مرتا وہ چند ہی دنوں میں اس کی موت متوقع تھی۔ صحافی کے سوال پر وہ رمیز کے آخری کہے الفاظ سوچتا مسکرایا تھا۔ 1 منٹ پلیز۔ لائیو پریس کانفرنس میں شرکت کرتا وہ صحافیوں کو جواب دیتا اچانک سے اسکرین پر بلنک کرتے نایاب کے نام کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اسے کام کے بیچ میں کال کی تھی، ضرور کوئی ضروری کام ہوگا۔ پاپا ہیلو، پریشانی سے فون کان سے لگاتا وہ بھی بولتا کہ سماعتوں سے معصوم سی آواز ٹکرائی تھی، جسے سن کر سفیر کے لبوں کی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ پاپا کی جان، خوشی سے چہکتا وہ جواب دیتا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سفیر صاحب، ایک آخری سوال۔ اسے جلد بازی میں جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر صحافی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب خیریت ہے سفیر؟ سفیر کو فون کان سے لگائے دیکھ کر ساتھ بیٹھے عاشر نے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ کے باقی کے سوالوں کا جواب پھر کسی دن انشاءاللہ، ایک ضروری فون کال ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ مسکرا کر صحافیوں کی سمت دیکھتا وہ چلا گیا تھا۔ کس کی کال تھی؟ سفیر کو جاتے دیکھ کر ہمدان صاحب نے عاشر سے پوچھا تھا۔ نام تو بھابھی کا ہی تھا، شاید ضروری کام ہو، کندھے اچکاتا عاشر مسکرا کر کہتا بیٹھ گیا تھا۔ صحیح۔ ہنکارا بھرتے ہمدان صاحب مسکرائے تھے۔ خوشی سے جھومتا وہ ریش ڈرائیو کرتا گھر کی طرف گامزن تھا۔ آج تو اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی۔ پچھلے 1 سال سے خوشی اور خوشحالی نے سفیر کا دامن تھام لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملتی خوشیوں پر اور رب کریم کا جتنا بھی شکر کرتا کم تھا۔ اگر اس دن رمیز نے اپنے سارے گناہ اپنے منہ سے قبول کی جنہیں عاشر نے بروقت اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا، اس دن رمیز نے تو خود کو فائر کر کے نہ صرف اس درد بھری زندگی سے نجات پائی تھی، بلکہ وہ سفیر کے حق میں بھی بہت اچھا کر گیا تھا۔ شہباز کھگا کو بھی جیل ہو چکی تھی، ان کے ہر فحش کام کی دھجیاں اڑا کر بکھر چکی تھیں، اور آج انہیں عمر قید بامشقت سزا سنائی گئی تھی، جس کے چلتے ہمدان صاحب نے پریس کانفرنس میں اپنے بیٹے کے دشمنوں کی ہار پر آج خوشی منانے کے بجائے اپنے نام نہاد صالح صاحب کے لیے افسوس کیا تھا، جو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ شہباز کھگا کا وقت بھی آخر کو ختم ہوا تھا۔ وہ خود تو رمیز کی موت کے بعد ہی ختم ہو چکے تھے، وہ زندگی تو تھے مگر ایک لاش کی صورت۔ رمیز کے جاری کردہ بیان کے بعد ڈی سی بہرام شاہ کو بھی اپنے کیے پر کافی افسوس ہوا تھا، جس پر انہوں نے ہمدان صاحب سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لی تھی، جس پر اپنی برسوں پرانی دوستی کا سوچتے ہمدان صاحب نے کھلے دل کے ساتھ انہیں گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ سفیر نے نہ تو ان سے کوئی شکایت کی تھی نہ ہی کوئی اچھی بات کی تھی۔ سفیر اور ڈی سی بہرام شاہ کے بیچ تکرار ایک بار پھر سے ہوئی تھی جب ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈی سی بہرام شاہ نے اپنی نواسے کا نام رکھنے کی بیجا ضد کی تھی، سفیر کو تنگ کرنے کی خاطر، جس پر وہ انہیں پہلے کی طرح ہی لڑتا ہوا نظر آیا تھا۔ 100 بات کی ایک بات، بیٹی میری ہے، میں باپ ہوں، اس کا تو نام رکھنے کا حق بھی صرف اور صرف میرا ہے، اور یہ حق میں آپ کو نہیں دے سکتا انکل، اور میں نے نام سوچ لیا ہے، نہایت برہم لہجے میں کہتا وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا نام سوچا برو آپ نے؟ سفیر کو دیکھتے ارمان نے خوش ہوتے پوچھا تھا۔ سناب سفیر خان۔ ارمان کے پوچھنے پر صاحبہ بیگم کی گود سے اس موم کی گڑیا کو لیتا محبت سے اس کی گلابی گالوں پر پیار کرتا بولا تھا، جس پر ڈی سی بہرام شاہ نے سراہتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت پیارا نام ہے، سناب، نایاب، سناب، کتنا ملتا جلتا نام ہے۔ خوش ہوتے ارمان نے ایک نظر بیڈ پر نیم دراز نایاب کو دیکھتے کہا تھا۔ صرف نایاب نہیں، سفیر بھی آتا ہے اس میں۔ اس ننھی پری کو لیے وہ نایاب کی سمت بڑھاتا، سفیر کے سین سے شروع ہو کر نایاب کے بے پر ختم ہوگا سناب۔ نایاب کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ہٹو سامنے سے۔ گاڑی پوچھ میں پارک کرتا وہ جلدی سے راہداری عبور کرتا داخلی دروازے پر آیا تھا، جب ان دونوں چھوٹے استادوں کو راستے میں پہلے سے کھڑا دیکھ کر وہ آنکھیں چھوٹی کرتا بولا تھا، نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے۔
سفیر کو ہٹنے کا کہنے پر وہ دونوں کندھے سے کندھا ملاتے اسی کے انداز میں آنکھیں چھوٹی کرتے بولے تھے۔ کیوں؟ انہیں نہ ہٹتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ تجھے تال ہم نے دی تھی، کیونکہ کال ہم نے کی تھی۔ اور کیوں کی تھی؟ سفیر کے پوچھنے پر سعید جو کہ سمیر سے 5 منٹ بڑا تھا تھوڑا سا آگے آتا سفیر کی شرٹ پکڑتا بولا تھا، آپ ہمارے بولنے سے نہیں آتے اس لیے ہم نے ناپ کو دی۔ مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سفیر کو سچ بتا رہے تھے۔ وہ تو یہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا سناب کو کال ملا کر دی گئی تھی، مگر یہ کال ان چھوٹے استادوں نے ملائی تھی۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے، کرتا ہوں اسکول کا بندوبست تم دونوں کے لیے۔ دونوں کے بال بگاڑتا وہ بول کر اندر جانے لگا تھا۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ پاپا مجھے نانو گھر جانا ہے۔ کافی ٹائم سے سفیر نے نایاب اور بچوں کو گھر نہیں جانے دیا تھا۔ آج جب ارمان سے ویڈیو کال پر بات ہوئی تو ان دونوں نے صبح سے ہی وہاں جانے کی ضد لگائی ہوئی تھی۔ نایاب نے تو انہیں صاف منع کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ان کے پاپا نہیں مانیں گے۔ تبھی وہ اب سفیر کے سامنے کھڑے تھے۔ نہیں جانا، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتا وہ جانے لگا تھا جب سعید نے غصے سے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچی تھی۔ سعید، ہمیں دانا ہے تو دانا ہے، تل تمیل۔ حیرت و بے یقینی سے اپنی شرٹ کے کھلے بٹن جو سعید کے کھینچنے پر کھلے تھے وہ بھی بول ہی رہا تھا جب وہ دونوں ہاتھ پکڑتے خود سے جانے کے کہے باہر کے سمت بڑھے تھے۔ رکو دونوں، چلو اندر۔ نہیں، میں نے کہا چلو، میں خود لے کر چلوں گا۔ صبح ان دونوں کے ڈرامے کے آگے وہ ہار مانتا لے جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ اتنے سے میرے باپ بنے ہوئے، ان دونوں کے ساتھ چلتا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ کافی دیر سے ان دونوں کو ڈھونڈتی نایاب انہیں دیکھ کر بولی تھی۔ سویٹ ہارٹ، نانو کے گھر جا رہے تھے صاحبزادے، دانت پیس کر کہتا سفیر بیبی کارٹ میں کھیلتی سناب کی سمت بڑھا تھا جو اسے دیکھ کر خوشی سے اچھلی تھی۔ کہہ دو اپنے بیٹوں سے میں نہیں لے کر جا رہا کہیں انہیں۔ سناب کی گال پر پیار کرتا وہ ان دونوں کو ماں کے سامنے فرما برداری سے سر جھکائے دیکھ کر اش کر اٹھا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اسے تیور دکھا رہے تھے اب ماں کے سامنے شریف بنے ہوئے تھے۔ میری بیٹی نے آج پہلی بار پاپا کہا، اس لیے تمہارے بیٹوں کو بخش دیا میں نے بیوی۔ سناب کو گود میں لیا وہ گول گھوما تھا جب ان دونوں کو ناک سکیڑ کر گھورتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ ابھی مجھے آنکھیں دکھا رہے تھے، اب سر نہیں اوپر اٹھ رہا ان کا؟ حیرت سے کہتا سفیر ان کے سامنے آتا بولا تھا جب وہ دونوں ایک ساتھ سر اوپر اٹھاتے سفیر کو دیکھنے لگے تھے۔ دیکھو باپ ہوں تمہارا، کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہوں۔ غصے سے ان دونوں کو دیکھتا وہ کاؤچ پر جا بیٹھا تھا جب نایاب کے دیکھنے پر وہ واپس سے سر جھکا گئے تھے۔ کیا سفیر، آپ بھی کب دیکھا انہوں نے آپ کو؟ آپ میرے بیٹوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھتی وہ سفیر پر برہم ہوئی تھی۔ ابھی بھی مجھے دیکھ رہے تھے، یہ چالاک بلے کہیں گے۔ نایاب کے خفا ہونے پر وہ انہیں واقعی میں سر جھکائے دیکھ کر صدمے میں بولا تھا، پتہ نہیں کس پر گئے ہیں یہ دونوں۔ سناب کا سر سینے پر رکھتا وہ اسے تھپکی دے کر سلانے لگا تھا۔ اپنے باپ پر گئے ہیں، دیکھو غور سے انہیں۔ لاؤنج میں آتی صاحبہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جھوٹ، میں تو ایسا نہیں تھا۔ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ تمسخر اڑاتا ہنسا تھا جب وہ دونوں اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی جا کر اپنے بابا سے بات کر لو، پتہ چل جائے گا۔ سفیر کو نہ مانتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے سفیر کی کل رات ہمدان صاحب کے ساتھ ہوئی مٹ بھیڑ یاد کرتی بولی تھی اور وہیں سفیر بھی ان کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ چلیں جی چلیں۔ لیزا کے بہت اصرار پر وہ آج نایاب کو لیزا اور رمیز کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں لے جانے پر تیار ہوا تھا۔ ڈریسنگ روم سے کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ باہر آتا وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا جب سامنے کھڑی نایاب کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ لاؤ اسے مجھے دے دو۔ سناب کو گود میں اٹھاتی نایاب کو چلنے میں مشکل پیش آتے دیکھ کر وہ آگے بڑھتا اسے لے گیا تھا اور وہیں نایاب نے اسے دیکھ کر منہ پھلایا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ نایاب کے خفا چہرے کو دیکھتا وہ باہر کی سمت بڑھا تھا۔ سفیر اب بہت برے ہیں، ایک بار کہہ دیتے میں اچھی لگ رہی ہوں۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر وہ خفگی سے دل میں اسے پکارتی خود کو ایک بار پھر سے آئینے میں دیکھتے بولنے کو ہوئی تھی، نایاب۔ جی مام۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ سناب کو مجھے دے دو اور تم دونوں جاؤ اور انجوائے کرو۔ مام، نہیں، سفیر نہیں مانیں گے، کچھ نہیں کہے گا، تم جاؤ، اسے مجھے دو، اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا ٹائم دو۔ اسے نہ مانتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے زبردستی سناب کو اس سے لیا تھا۔ کیا بات ہے سویٹ ہارٹ، کافی چپ ہو؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو سفیر کی شوخ آواز نے توڑا تھا۔ وہ جو سمجھی تھی وہ اس پر غصہ ہوگا، سناب کو نہ لانے پر اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ سوچ میں پڑی تھی۔ کچھ نہیں، خفگی سے کہتی وہ ونڈو سیٹ سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ کوئی آج بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور خفا سا بھی ہے۔ نایاب کی گود میں رکھا ہاتھ پکڑتا وہ مسکرایا تھا۔ آپ کو میں خوبصورت لگتی ہوں؟ شاکی نظروں سے اسے دیکھتا وہ سوال کر گئی تھی۔ صرف خوبصورت؟ تم تو مجھے ہاٹ، سیکسی اور… بس کریں سفیر، ہونٹوں کو گول کرتا وہ شرارت سے بولتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا جب وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی اسے دیکھنے آنکھیں دکھانے لگی۔ کیا یار، پہلے تو میرے تعریف نہ کرنے پر ناراض ہو رہی تھی، اب جب کر رہا ہوں تو چپ کروا رہی ہوں۔ سوچ لو چاہتی کیا ہوں؟ منہ پر رکھے نایاب کے ہاتھ پر ہلکے سے کاٹتا وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں ناراض ہوں آپ سے؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ ڈگمگایا تھا۔
डगमगाई थी। तुम कहो या ना कहो मैं समझ जाता हूँ, वो भी जो तुम कहना चाहती हो और वो भी जो तुम नहीं कहती। मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखता वो पुरएतमाद लहजे में बोला था, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी, क्योंकि इसमें कोई शक ना था। सफ़ीर उसके कहने से पहले ही उसकी बात समझ जाता था। हाय वेलकम, कैसी हो नायाब? ठीक, तुम कैसी हो लीज़ा? एंट्रेंस पर उन दोनों को आते देखकर वो खुश आमदीद कहती नायाब से मिली थी। रईस, हेलो करो अंकल आंटी को। साथ खड़े अपने 3 साला बेटे को गोद में उठाती लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा था। हेलो। नायाब को देखता वो बच्चा खुश हुआ था जब वो हाथ बढ़ाती उसे गोद में ले गई थी। बाप पर गया बिल्कुल। नायाब की गोद में मुस्कुराते रईस को देखता वो मुस्कुराया था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। रईस को देखती लीज़ा भी मुस्कुराई थी। क्या सफ़ीर, बच्चा है? उसे नीचे उतारती वो खफकी से बोली थी। तो मैंने क्या कहा? मैं तो उसे देखकर बोल रहा था बिल्कुल रमीज़ पर गया। क्या बीवी, तुम भी कुछ समझ लेती हो। नायाब को देखता वो बात बदलता नफ़ी में सर हिलाता बोला था, जिस पर नायाब अपने गलत समझने पर शर्मिंदा हुई थी। मुस्कुराकर सोच में डूबी नायाब को देखता वो वहाँ मौजूद गेस्ट की सिमत बढ़ा था। क्या सफ़ीर, तुम अब भी उसे परेशान करते हो? सफ़ीर की हरकत पर मुस्कुराती लीज़ा ने कहा था। मुझे अच्छा लगता है ऐसे परेशान करना। तुम्हें नहीं पता लीज़ा, वो बहुत परेशान करती है, जैसे आज कर रही है। लीज़ा की बात पर एक तरफ लड़कियों के साथ खड़ी नायाब को देखता वो मुस्कुराया था। काफ़ी अच्छा लगा तुम दोनों को खुश देखकर। लीज़ा, मेरा ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। नायाब के पास आकर खड़े होते लड़के को देखता वो लीज़ा से इजाज़त लेता उसकी सिमत बढ़ा था। आई एम आहद मलिक, काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ। नायाब के सामने आता वो लड़का मुस्कुराया था जब उसके साथ खड़ी लड़कियां वहाँ से चली गई थीं। हाय, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। नायाब की सिमत हाथ बढ़ाते उस लड़के ने दिल से उसकी तारीफ़ की थी, जो ब्लैक कलर की मैक्सी ज़ेब तन किए, ज्वेलरी के नाम पर कानों में डायमंड ईयररिंग्स पहने, बालों को खुला छोड़े हुए थी, लाइट से मेकअप पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। सफ़ीर के लिए तो वह सरापा इम्तिहान बनी उससे बेखबर पार्टी इंजॉय कर रही थी। थैंक यू। मुस्कुराकर मुकाबिल को देखती वह भी उसके बढ़ाए हाथ को देखने लगी थी जब अचानक से पीछे आते सफ़ीर ने मुकाबिल के साथ मुसाफिहा किया था। स्वीट हार्ट, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नायाब की वेस्ट पर हाथ रखता वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखता बोला था। आप कौन? नायाब के इतने क्लोज आते सफ़ीर को देखता वो लड़का बोला था। मैं कौन हूँ स्वीट हार्ट? उसके पूछने पर वह नायाब को देखता आईब्रो रेज करता पूछ रहा था। ही इज़ माई हस्बैंड। सफ़ीर को देखती वो मुस्कुराए थे। हस्बैंड? आप मैरिड हैं? सदमे से नायाब को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता वो बोला था जब सफ़ीर ने गुस्से से मुट्ठी बंद की थी। 3 बच्चे भी हैं और चौथे की प्लानिंग कर रहे हैं हम। गुस्से से उस लड़की को घूर कर देखता वो नायाब को मज़ीद करीब करता मुस्कुराया था जब सफ़ीर के शोशे पर वो उसे देखने लगी थी। क्यों स्वीट हार्ट, वैसे इस बार बेटी होगी या बेटा? नायाब को देखता वो शरारत से पूछता आँख दबा गया। सफ़ीर मजाक करती हैं। उसकी इस कदर बेबाक बातों पर वो शर्मा हया से सुर्ख हुई थी, मगर जल्दी खुद को कंपोज करती वो उसे देखती बोली थी। अच्छा मजाक करते हैं, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके 3 बच्चे हैं। सफ़ीर को मशकूक नज़रों से देखता वो ढटाई से मुस्कुराया था। ये मरेगा मेरे हाथों से। उस लड़के को अभी पीछे न हटते देखकर वो गर्दन मारता ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था। नहीं, ये सच है, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। सफ़ीर के हाथ पर हाथ रखती वो मुस्कुराई थी जब नायाब के इंकशाफ पर वह लड़का अपना सा मुँह लेकर रह गया था। तो मतलब ये भी सच है कि आप लोग चौथे की प्लानिंग कर रहे हैं? मारे हैरत के वह नहायत बेवकूफ़ाना सवाल कर गया था, जिस पर सफ़ीर हंसा था। सिर्फ चौथे? हम तो आगे 5, 6, 7। सफ़ीर लाइन लगाने का सोच रहे हैं। स्वीट हार्ट, उस लड़की के सवाल पर वो बेशर्मी से कहता मुस्कुराया था जब नायाब उसे देखकर जाने लगी थी। सफ़ीर की बेशर्मी पर जहाँ नायाब शर्मिंदा हुई थी वहीं वो लड़का भी अपना रास्ता नाप गया था। पागल आदमी उसे जाते देखकर वो मुँह के ज़ाविये बिगाड़ता बोला था। क्या इसे क्या हम 10 की प्लानिंग करें या 12 की? नायाब को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर वह गुस्से से बोला था। क्या देख रही हो? शर्म करें सफ़ीर, किसी को भी प्लानिंग बताने चल पड़ते हैं आप। दोनों हाथ कमर पर रखती हुए गुस्से से बोली थी। मतलब तुम तैयार हो चौथे के लिए? नायाब के गुस्से को नज़रअंदाज करता वह बस अपने मतलब की बात समझा था। सफ़ीर, क्या जाने सफ़ीर, हुक्म करो, तुमने मुझे खुश कर दी है। सफ़ीर को खुश होते देखकर वो उसे देखकर अपना ही सर पीट गई थी। अपनी खुशी को साइड पर रखें और घर चलें। कितनी जल्दी है यार तुम्हें। गुस्से से दांत पीसती हुए जाने के लिए मुड़ी थी जब सफ़ीर को एक और खुशफहमी पालते देखकर वो रुकी थी। जब सफ़ीर के सर खम करने पर वो मुस्कुरा उठी। बच्चे इंतज़ार करे होंगे हमारा, और बस की 3 ही काफ़ी हैं, अब मुझसे बात भी ना करें। अपनी मुस्कुराहट छुपाती वो उसे मसनूई गुस्से से बोली थी। यार सोच कर देखो एक बार। ड्राइव करता हुआ एक नज़र नायाब को देखता मिन्नत भरे अंदाज में बोला था। सोच लिया मैंने। क्या? पुरसोच अंदाज में मुँह पर उंगली रखती बोली थी। वो मैं घर चल कर बताऊँगी आपको। वो जो उसे टालने की खातिर बोल गई थी अब उसे मज़ीद पूछता देखकर मुस्कुराई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उफ़ अल्लाह, पता नहीं कहाँ से जिन के बच्चे पीछे बढ़ गए हैं। सही कह रही हो स्वीट हार्ट, जिन के बच्चे हैं। कमरे का हशर बिगड़ा देखकर सदमे से कहती नायाब काम में लगी थी जब पीछे से आता सफ़ीर भी दुख से बोला था, क्योंकि वो दोनों उसे भी जगा आए थे।
وہ جو کل رات دیر سے لوٹے تھے اور وہ کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا تھا، اب سونے کے لیے بچوں کے کمرے میں آیا تھا۔ سفیر، کیا کہا تم نے؟ جن کے بچے؟ وہ جو سفیر کے آنے پر زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی، مگر اسے نیند میں چوٹ دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی تھی کہ سفیر نے اسے بازو سے پکڑتے روبرو کیا تھا۔ تم مجھے جن کہہ رہی ہو؟ نایاب کو دیکھتا وہ لفظوں پر زور دیتا بولا تھا۔ بولو۔ نیند سے سرخ ہوئی آنکھیں، بکھرے بال جو پیشانی پر گرتے آنکھوں میں چبھنے کا باعث بن رہے تھے، مگر وہ آئی بروج کاتا گویا ہوا تھا۔ سفیر، وہ میرا مطلب جو بھی تھا صحیح تھا، مجھے بھی شک ہوتا ہے ان دونوں پر، کسی جن کا سایہ، یہ مجھے تو تنگ کرتے ہیں، تمہیں بھی تنگ کرتے ہیں۔ نایاب کو دیکھتا وہ اس کے ہاتھ اپنی گردن کے گرد باندھتا مخمور لہجے میں بولتا، اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کیا تھا۔ شاید سفیر کی بولتی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ آپ نماز پڑھنے گئے سفیر؟ اسے یک تک دیکھتے پا کر وہ پزل ہوتی بولی تھی۔ ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے بی بی؟ 4۔ اور ان 4 سالوں میں کیا کبھی مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تم نے؟ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ سوال کر رہا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر کیوں بار بار کہتی ہو؟ تو آپ پڑھ ہی لیں میرے لیے۔ بہت چھوٹا تھا جب ڈیڈ کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاتا تھا UK میں، کبھی نہ کسی نے پڑھنے کا کہا نہ کبھی پڑھی۔ اب تو شاید نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں یہ بھی بھول گیا ہوں گا میں، خفگی سے کہتی وہ نایاب کی بات پر لب دباتا آہستگی سے بولا تھا، جس پر وہ چپ ہوئی تھی۔ نہیں، آپ بھولے نہیں ہوں گے، بس بہانے لگا رہے ہیں۔ اگر آج بابا سائیں کہہ دیں چلنے کا تو جائیں گے؟ ایسا ہوگا نہیں۔ نایاب کے پوچھنے پر وہ پل بھر کو سوچ میں پڑا تھا۔ آپ بابا سائیں سے کب تک ناراض رہیں گے سفیر؟ اب ختم کر دیں یہ ناراضگی میرے لیے پلیز۔ سفیر کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ محبت سے بولی تھی، جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا لب رکھتا مسکرایا تھا۔ ایک شرط پر سویٹ ہارٹ۔ وہ کیا؟ میں کیا سوچ رہا ہوں، کچھ دن کے لیے بچوں کو ان کے دادا دادی کے پاس چھوڑ کر ویکیشن پر چلتے ہیں۔ نایاب کی شرم سے لرزتی پلکیں دیکھتا وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑتا اپنے سامنے کرتا بولا تھا۔ اور بچے؟ کہاں تو ہے دادا دادی کے ساتھ رہیں گے اپنے۔ نایاب کے پوچھنے پر وہ اس کے چہرے پر آتے بال سائڈ پر کرتا بولا تھا۔ نہیں، میں بچوں کو تو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ چہرے پر حرکت کرتی سفیر کے ہاتھ پر ہلکے سے چپت لگاتی وہ دور ہوئی تھی۔ کیا ہم ہسبینڈ وائف کا حق نہیں ہے پرائیویسی کا؟ مجھے پتہ ہے آپ کی پرائیویسی پالیسی کو بھی۔ سفیر کی بات پر وہ اسے منہ چھڑاتی بولی تھی۔ جب پتہ ہے تو ٹھیک ہے، میں کل کی بھی ٹکٹ بک کرواتا ہوں، USA چلتے ہیں۔ شوق کیا نظروں سے اسے دیکھتا وہ اسے آگے کا منصوبہ بتاتا مسکرایا تھا۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، دور رہیں مجھ سے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، خاص طور پر اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے ارادے بھانپتی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر سفیر کو دور کرتی بولی تھی۔ کیوں بیوی، میں کیا کھا جاؤں گا تمہیں؟ نایاب کو دور ہوتے دیکھ کر وہ اسے خود سے مزید قریب کرتا بولا تھا، جبکہ نایاب کی حالت دیکھ کر وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ سفیر، پاپا ہینڈز اپ۔ ابھی نایاب کچھ کہتی کہ وہ دونوں اپنی چھوٹی چھوٹی ٹوائے گن سفیر پر تانتے ہوئے آئے تھے۔ آ گئے جن، 1 منٹ بھی ساتھ نہیں رہنے دیتے ہمیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، سرگوشی نما کہتا وہ آنکھ دباتا اس سے دور ہوا تھا۔ ہاں، باپ کو ہی مارنا اپنے نانا صاحب کی طرح، ہاتھ کھڑے کرتا وہ افسوس سے بولا تھا۔ سفیر، مذاق کر رہا تھا یار۔ نایاب کے گھوڑے پر وہ مسکرا کر کہتا ان دونوں کی سمت بڑھا تھا، جب ان دونوں کی بات سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ ہمارے نانوں تو تجھ بھی نہیں کہنا ورنہ شوٹ ڈل دیں گے، ہمارے نانوں کو کچھ نہیں کہنا ورنہ شوٹ کر دیں گے۔ سفیر کے سامنے آتے وہ دونوں اپنی چھوٹی سی ناک چڑھاتے بولے تھے، جب پیچھے کھڑی نایاب نے سینے پر ہاتھ باندھتے سفیر کو دیکھا تھا۔ اچھا، پھر میں تمہیں بھی اور تمہارے نانوں کو بھی دیکھ لوں گا، شوٹ کر دیں گے۔ ایک نظر پیچھے کھڑی نایاب کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا وہ ان دونوں کی نقل اتارتے بولا تھا۔ تم دونوں بچو ابھی مجھ سے۔ ایک دم سے ان دونوں کو پکڑتا وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا اور انہیں گدگدی کرنے لگا تھا۔ کمرے میں گونجتی ان تینوں کی ہنسی کی آواز پر ہمدان صاحب وہاں آئے تھے، جب سفیر کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مستی کرتے دیکھ کر وہ خوش ہوئے تھے۔ سفیر، جی، ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمدان صاحب کی ایک آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جب وہ آگے بڑھتے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھاتے بولے تھے۔ چلیں، نماز پڑھنے دیر ہو جائے گی ورنہ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ ہمدان صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ ہمدان صاحب کو دیکھتا اس بات میں سر ہلا کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے بے قرار دل کو قرار ملا ہے سویٹ ہارٹ۔ ٹیرس پر کافی کے مگ پکڑے وہ بازو نایاب کے کندھوں پر پھیلا گیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سارا دن کام میں بے قرار رہا میں، یوں فریب مسلسل میں الجھا رہا میں۔ شام کو تجھے دیکھا تو قرار آیا، کیوں تیرے سچ سے گمراہ میں۔ بے قرار کرتی ہے تیری ایک نظر، تو جب جب قریب آیا تو قرار آیا۔ تجھے کر کے برقرار ہنستا رہا میں، تیری ہر ادا پر مجھے پیار آیا۔ کرتا اور بے قرار تجھے میں، میرے دل میں جب یہ خیال آیا، تجھ سے منسوب رہے میرے خوشی و غم، تجھ سے بچھڑ کر مجھ پر انقلاب آیا۔ حاصل بھی رہا میں لا حاصل بھی رہا، ایک تیرا ہو کر پھر کسی کا نہ رہا میں۔ جب تجھ پر مجھے پیار بے حساب آیا، تم میرے ہو صرف میرے، یہ سوچ کر ہی مجھ کو قرار آیا۔
سفیر کی میٹھی سرگوشی پر وہ سرشاری سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آئی لو یو، نایاب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ آئی لو یو ٹو، اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی ہوئی سفیر کے سینے پر سر رکھتی زندگی سے بھرپور مسکرائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ اور کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔